آؤ میں تمہیں قرآن سے واضح کر دیتا ہوں کہ اچھے امام کے پیچھے چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ یہ کسی کتاب کا قصہ نہیں، یہ قرآن کی کہانی ہے، اللہ نے پوری کھول کے بیان کی ہے۔ موسیٰ اپنی امت بچا رہا تھا، فرعون موسیٰ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آگے آ گیا دریائے نیل، گھبرا گئی موسیٰ کی قوم، اس نے کہا مر گئے موسیٰ، آگے جائیں تو دریا میں گرے، پیچھے جائیں تو فرعون۔ پوچھا بتا کیا کریں، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں، قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں، قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں۔ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہے، ریت حجت سے مانگے، جو بول سکے وہ تو بولے نا، حجت اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، قوم نے درمیان سے موسیٰ نے نکالا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں۔ قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار کیا کروں؟ اب موسیٰ گھبرانا، میں نے تجھے عصا موسیٰ پہ دیا، عصا دریا پہ مارا۔ موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئی، پانی میں دیا رستہ، رستہ بن گیا ایک۔ قومیں تھی 12 قبیلوں میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے کا ہم گزریں گے، تیسرے کا ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ بنا دیا ایک، قومیں میرے پیچھے 12 ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے، دوبارہ عصا دریا پہ مار دو۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ آپ چپ رہیں گے بول پڑے، ہدایت کے رستے ہوتے 12، نجات کے رستے ہوتے 12 ہیں۔ میرا شہر نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایک موسیٰ 12 قومیں پار کروا گیا، ایک موسیٰ 12 قومیں پار کروا گیا۔ خدا نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کر۔ موسیٰ 12 بچا گیا، 12 قومیں بچی موسیٰ کے پیچھے۔ کیوں؟ امام اچھا تھا۔ موسیٰ والے سارے بچ گئے، عمل کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے۔ فرعون والے سارے مر گئے، امام اچھا نہیں۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے زندہ رکھ، اسے بچا، اسے مار دے، اسے زندہ رکھ۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو کہا ہی نہیں تھا، اس دن مجھے بھی جلال آ گیا تھا، میں نے نیل کی لہروں میں وحی کر دی تھی۔ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ کا بندہ چھیڑنا نہیں، فرعون کا بندہ چھوڑنا نہیں۔ میرا اسی عقیدہ ہے، میں اسی عقیدے میں جینا اور اسی عقیدے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وحی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں۔ علی والا کوئی نہیں چھیڑنا، علی کا دشمن چھوڑنا کوئی۔ موسیٰ والے سارے پار چلے گئے، کس وجہ سے؟ امام کی وجہ سے۔ بات اگلی کھولوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ دریا سے باہر نکلے تو بھیگے ہوئے لوگوں کے کپڑے، کپ کپاتے ہوئے بندوں کے بدن۔ موسیٰ نے گنتی شروع کی کہ جو بندے لے کے آیا تھا وہ سارے بچ گئے۔ موسیٰ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ ایک بندہ زیادہ، ایک بندہ نہیں بچا، زیادہ بچ گئے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے کہ لایا تھوڑے تھا، ایک زیادہ بچ گئے۔ اب موسیٰ ڈھونڈنا چاہتے تھے وہ جو ایک زیادہ بچا۔ موسیٰ نے جب سارے بندے کھڑے کیے تو ان میں سے ایک اپنا چہرہ چھپا۔ موسیٰ کی نظر بھی سیدھی اس پہ گئی۔ موسیٰ نے کہا تو باہر، تو کون؟ اس نے جب پردہ ہٹایا، قرآن کہتا موسیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا، جو جادو دکھا کے فرعون کو اللہ منواتا تھا،
وہ بچ گیا، جسے سجدہ کرواتا تھا وہ مر گیا۔ آپ بھی حیران ہوئے، قرآن نے بندوں کو حیران کر کے جو اگلی بات بتائی وہ بڑی مزے کی ہے۔ موسیٰ نے سامری سے پوچھا، سامری نہ تو نے میرا اللہ مانا، نہ تو نے میرا کلمہ پڑھا، نہ تو نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، بچا کیسے؟ شہر میرا ہے، مدت کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، لفظ کا لہو نہ کرنا، صدر کا قتل نہ کرنا۔ موسیٰ نے پوچھا تو بچ کیسے گیا؟ سامری کے بھیگے ہوئے کپڑے، کپ کپاتا ہوا بدن، موسیٰ کے قدموں میں کہتا موسیٰ جان کی امان پاؤں تو بتاؤ کیسے بچا؟ موسیٰ نے بتا کیسے بچا؟ اس نے میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور جو بندہ چپ بیٹھا تمہیں نہیں پتا کہ حر کا مقدر کیسے بنتا تھا؟ آخری لمحے میں جا کے، بالکل آخری لمحے میں جا کے میں نے امام تبدیل کر لیا، میں تیرے پیچھے آ گیا۔ موسیٰ کا حکم میرے پیچھے آیا تھا جب دریا میں رستہ بنا تب، پوچھے گا نہیں پہلے موسیٰ ظاہر ہونے کے بعد کہ موسیٰ کے پیچھے آتا تو اللہ نہیں بچانا تھا، دیکھ کے مانا تو کیا مانا، یہ پہلے ہی موسیٰ کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب تو نے رستہ بنتا دیکھا ہی نہیں تھا تو میرے پیچھے کیسے آیا؟ اگلا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کا موسیٰ میں وجہ بتاتا ہوں کہ میں تیرے پیچھے کیوں آیا، تجھ پہ ایمان لانے کی وجہ ہے۔ موسیٰ کا وجہ کیا ہے؟ اس نے جب تو دریا کی طرف گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کو پتا نہیں کہ سامنے دریا، یہ پھر بھی دریا کی طرف گھوڑا دوڑا، ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن دریا کا شور، بکھری ہوئی موجیں، لہروں کا شور ہوتا کہ سامنے دریا، اس کا تو پھر بھی گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ میں تیرے قریب آیا، میں نے تیرا چہرہ دیکھا، تیرے چہرے کے اطمینان نے بتایا تیرے ساتھ کوئی ہے جو بول سکے مزاحمت فرما، تیرے ساتھ کوئی۔ اس کا پھر میں نے دیکھا اپنے اللہ کا چہرہ، وہ اترا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنا امام پریشان دیکھا تو میں نے لعنت کر کے کہا جو ڈر جائے وہ امام تو نہیں ہوتا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو اطمینان سے چلے، اطمینان سے سو جائے۔ لہذا میں آ گیا تیرے پیچھے، سامری بچ گیا صرف سچے امام کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پھر وہی سامری جادوگر ہے کہ 40 دن کے لیے گیا تھا کوئی طور پہ موسیٰ، یہی سامری ہے جس نے پیچھے سے دین بدل دیا تھا۔ اچھا یہ شروع سے عادت ہے جسے بچاؤ نقصان بھی بعد میں وہی کرتا۔ 40 دن کے لیے، صرف 40 دن کے لیے گئے موسیٰ کوہ طور پہ، اس نے پیچھے سے دین بدل دیا۔ میرے شہر میں اشارہ جتنا اچھا فیصلہ بعد میں سمجھا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں سمجھا نہیں جاتا۔ اشارہ کرنے لگا ہوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا۔ یہ شروع سے عادت ہے، حجت غیب ہونا تو شرارتیوں کو موقع مل جاتا ہے۔ بادشاہ حسین اس ہاتھ کی خیر کرے جس نے مجھے بولنے بھی نہیں دیا اور سب کچھ سمجھ لیا۔ حجت غائب ہو جائے تو چند شرارتیوں کو موقع ملے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں بات مثال سے سمجھا دوں۔ اللہ آپ کو اس کلاس روم کا منظر دکھائے جہاں بچوں کو پتا ہو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں سکون ہوتا ہے؟ شور، شرابہ، اچھل کود، شرارتیں، اور بعض ایسے شرارتی بھی ہوتے ہیں کہ وہ استاد کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ 2019 چل رہا ہے، مہربانی کرنا بادشاہ حسین، کچھ ایسے شرارتی ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں استاد کی کرسی پہ، اور صرف کرسی پہ بیٹھتے نہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ مجھے استاد کہو۔ جان ان کی تب نکلتی ہے جب کوئی کان میں آ کے کہتا وہ آ گئے ہیں۔ پھر جب استاد کلاس روم میں داخل ہوتا تو باقی شرارتوں والے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ جو اپنی جگہ سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے، چلو لفظ تبدیل، جو اپنی اوقات سے باہر آیا ہوتا ہے، استاد سیدھا آ کے اسی کا کان پکڑتا ہے، پکڑتا اٹھ، میری جگہ پہ بیٹھا تھا، اب جو میں نے کرنا تھا
وہ تو کر، جو میں نے پڑھانا تھا وہ تو پڑھا۔ فیصل آباد نے اشارہ سمجھ لیا، میں ممبر سے داد دے رہا ہوں، حجت پردے میں ہے، کچھ شرارتی بیٹھ گئے حجت کی جگہ پہ، ہمیں انتظار ہے میرا بار جلدی جلدی آئے اور انہیں کان سے پکڑ کے کہے اب جو میں نے کرنا تھا کر کے دکھا، اب جو میرے ذمہ تھا۔ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ موسیٰ گئے، اس نے پیچھے سے دین بدل دی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، ہارون سے پوچھا میری امت کہاں گئی؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کر دی، اس نے کہا چھوڑ دیا سجدہ انہوں نے، اب وہ کرتے ہیں بچڑے کو سجدہ۔ کس کے بچڑے کو؟ اس نے کہا سامری کے بچڑے کو۔ اس نے ایک بے جان بچڑا رکھا ہوا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو بچڑا بولتا ہے، اور وہ قوم سے کہتا دیکھو موسیٰ کا اللہ نہ بولتا ہے نہ باتیں کرتا ہے، یہ اللہ ہے جو بولتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ غصے میں سیدھے سامری کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، سامری باہر آئے، موسیٰ نے کہا قتل تجھے کروں گا لیکن پہلے وہ بچڑا دے کے جسے تو نے میرے خدا کے مقابلے پہ خدا بنا۔ سامری نے کپڑے میں لپیٹا ہوا بچڑا لا کر موسیٰ کے سامنے رکھا۔ موسیٰ نے کہا رکھ نہیں، بلا، میں نہیں تھا اور تو بلواتا رہا، اب بلوا۔ موسیٰ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جادو سے بلواتا ہے، میرے سامنے یہ بلوائے گا نہیں کیونکہ نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے کہا بلوا، اس نے کہا موسیٰ اس نے بول پڑھنا ہے، موسیٰ نے کہا تو بلوا۔ قرآن کہتا اس نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا۔ آپ سے کہیں زیادہ موسیٰ پریشان ہوگا، آپ نے تو سنا ہے، اس کے تو سامنے بول پڑا۔ حضرت موسیٰ نے انگشت بدندہ ہو گیا، فما خطبکم یا سامری، سامری صرف اتنا بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے، یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے، نہ تو نبی نہ تو مرسل نہ تو پیغمبر نہ تو فرشتہ، یہ تیرے کہنے پہ بے جان بچڑا کیسے بول پڑا۔ سامنے نے دیکھ گا موسیٰ اگر بات پوری سنی ہے تو میں پوری سناتا ہوں۔ تجھے یاد ہے وہ رات والا قصہ جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا تو میں بھی تیرے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کا یہ رستہ کیسے بن گیا۔ اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اس گھوڑے کے جوان کا چہرہ تو نہ پہچان سکا، وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سونگ اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں اس گھوڑے کے سونگ کے قریب گیا، اس نے سونگ اٹھایا فقاذبت الیہ، میں نے اس کے سونگ کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے کے منہ پہ ڈالی اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ قرآن خاموش ہو گیا۔ اب میں نے تفصیلوں سے پوچھا بطور موسیٰ کی آگے کون تھا؟ شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں یہ علی نہیں تھے، یہ جناب جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، اگر جبرائیل تھے، جبرائیل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا ترسی، بطول کا نوکر، اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سنگ میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے سلجنا میں کتنی اور پھر جو اس کا سوار تھا اس میں کتنی طاقت ہے، اور پھر جو سوار کا باپ تھا اس پہ کتنی طاقت ہو۔ زندگی میں ولایت علی نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، حرمت سادات نہ چھوڑنا۔ بدلے علی کے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں سے حکم تھا، تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ سفر بخیر ہو، مالک آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے، اللہ میرے شہر کو عقیدے کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، حاسدین سے محفوظ رکھے۔ بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ کربلا کے بعد کوفے کی گلیوں سے گزری علی کی بیٹی، کوفہ کے بعد شام چلی گئی، قاتل کے گھر پہنچی، 72 بازار عبور کیے، 144 گلیوں میں کھڑی رہی، 288 موروں پہ پتھر مارے گئے،
20 बार दरबारों में पेश हुए, बगैर छत वाला जिंदान मिला, वहां से फिर दोबारा मदीने आ गए, कैद होके फिर शाम आ गए, 6666 मील नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। सादात से माफी मांगे जुमला कहूंगा। जब बीबी पलट के मदीने वापस आई, एक मदीने की रहने वाली औरत ने पूछा अली की बेटी सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ है? बीबी ने कहा शाम, अशाम, अशाम। बीबी सबसे ज्यादा जुल्म का होगा तो मैं शाम में सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने खोलता हुआ पानी अली की नफीस बेटियों को फेंका। बीबी कहती सबसे ज्यादा जुल्म शाम में हुआ। उस औरत ने लोगों कहा बीबी फिर सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? बीबी कहती कूफे में। बीबी जुल्म कहां हुआ? फरमाया शाम में। तकलीफ कहां हुई? कूफे में। जो जवाब अली की बेटी ने दिया रो ना सके हाय जरूर कहना। उसने कहा बीबी जुल्म शाम में हुआ, तकलीफ कूफे में क्यों? अली की बेटी रो गई, शाम वाली जानती नहीं थी मैं कौन हूं, कूफे वालियों को पता था मैं अली की बेटी हूं। शाम वालियां ये कह के पत्थर मार रही थी वो जिसे चलना नहीं आ रहा वो बागी की बड़ी बहन है, और कूफे वाली कह रही थी वो सामने वाले ऊंट पे अली की बड़ी बेटी बैठी। कूफे में मुझे उन औरतों ने पत्थर मारे जो मुझसे कुरान पढ़ती रही, जिन्हें खबर था कि मैं अली की बेटी हूं। बस एक मंजर कूफे का पढ़ूं आपको सलाम करूं। करबला के बाद अली की बेटी की पहली मंजिल कूफा। जितने जाहिर बैठे हैं नदीम भाई आप मेरे साथ करबला का सफर तय कर चुके। करबला से कूफा घंटे का सफर है। किताबें कहते हैं कि उस दौर में 1.5 दिन लगता था करबला से कूफा पहुंचने, क्योंकि टीलों का सफर था। उस दौर में 1.5 दिन का सफर था। अब मेरे सर पे कुरान रख के मुझसे पूछ तू जो हमारे शहर का नौकर है हमें बता अली की बेटियां करबला से कूफा कितनी देर में पहुंचे? अगर मैं मक्तल पढ़ूं तो हाय ना कहे फिर मुझे तकलीफ होगी। शाम गरीबान खैमों को आग लगने के बाद आधी रात को इन्होंने अली की बेटियों को करबला से उठाया। फजर की अजान कूफे में हो रही थी जब ज़ैनब का ऊंट कूफे की गली में दाखिल हो। अब मुझसे पूछो तो तुमने जो कहा था 1.5 दिन है तो फिर ये लम्हों में सफर कैसे हुआ? इन कमीनों ने ऊंटों को घोड़ों के साथ दौड़ाया। ये ऊंटों को घोड़ों के साथ दौड़ा रहे। घोड़ा दौड़ता है, ऊंट उछलता है। ऊंटों पे बैठी थी वो बीबियां जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ऊंट पे मर्द भी बैठे तो सहारा लेके बैठता है। अगर मेरा शहर हाई कर सके तो सिर्फ माएँ नहीं बैठी थी, माओं की गर्दनों में बच्चे भी लटके हुए थे। इन कमीनों को जल्दी थी कि ऊंट को ताजियाना मारते। आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे की पुष्ट से लगता। बच्चा रोने लगा अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं। माँ रोने लगी बेटा अकबर का सदका, बेटा असगर का सदका। बच्चा ऊंट से गिरता, पिछले ऊंट का पाँव बच्चे के सीने पे आता। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे आगे सजाद रुक गया। कमीने की आवाज आई हुसैन का बेटा चलता क्यों नहीं? सजाद रुक गया, मेरे काफिले से कोई गिर गया है। उसका बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो मारे लगा। सजाद लोग कहते पहले बेटे गिरते रहे हैं, अब हुसैन की बेटी गिर गई है। सकीना का नाम आना था, अली की बेटी का और वहीं पर रुक गया। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना, ये
लेने के लिए वो गया जिसके तमाचों की सहमी हुई थी। ये कुत्ता वहां पे आया जहां टीले पे हुसैन की सकीना बैठी थी, रोके कहती करीब ना आना, तू काफिला लेके चला जा, जहां कहोगे मैं पहुंच जाऊंगी। ये देखकर बच्ची तू करेगी क्या? रोकती जैसे अबू जर गफारी की बेटी रस्ते में खड़ी होके अपने बाप का कफन मांगती रही है, मैं रस्ते में खड़ी हो जाऊंगी, गुजरे हुए काफिले से कहूंगी मैं मदीने की सैयदादी हूं, मुझे खौस में चादर दो, ये चादर देंगे, मैं बापे को कफन पहना के आ जाऊंगी, रख मेरे सर पे कुरान। इस बेगैरत ने कहा बच्ची मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। सकीना कभी गिरती थी कभी उठती थी, इनके काले फुड़के वाली बीबी इसके घोड़े के सामने आई, आवाज आई शर्म कर और मेरे हुसैन की लाडली में